بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں آج آپ کی خدمت میں معاشرے میں بعض افراد کے انتہائی بدترین رویے کی جانب توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، اور اس نیت سے ہم سب کو اپنے ارد گرد کہیں اگر ایسا کوئی مسئلہ پیش آیا ہے تو اپنا کردار ادا کر کے تصفیہ کروانا چاہیے۔ میاں بیوی کے درمیان خوشگوار ازدواجی تعلق قائم نہ رہ سکا۔ شوہر نے بیوی کو طلاق دی، طلاق دینے کے بعد ایک تعلق ختم ہو گیا، لیکن ایک نئی جنگ چھڑ جاتی ہے۔ عمومی طور پر بعض لوگ تو بہت اچھے ہیں، وہ طلاق دینے کے بعد بیویوں کا سامان جہیز اور جو ان کو تحائف دیے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ کچھ تحائف دے دیتے ہیں۔ یہ اچھا طریقہ رویہ ہے جو قابل تحسین ہے، جو بہت داد کے لائق ہے، یقیناً اس پر نیکی بھی ہے۔ اور دوسری طرف ایک رویہ جو انتہائی منفی ہے اور بعض لوگوں کا ہے، اللہ انہیں ہدایت دے۔ وہ جنگ یہ چھڑتی ہے کہ سابق شوہر اپنی بیوی کا سامان جہیز واپس نہیں کرتا۔ بچی والے جو پہلے ہی طلاق کے کرب سے گزر رہے ہوتے ہیں، اب وہ کورٹ کچہریوں کے چکر پر چکر لگاتے ہیں، یہ درخواستیں دیتے ہیں، عدالتوں کے حضور حاضر ہوتے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق واپس دلایا جائے، اور اس ساری سنوائی میں، اس فیصلے میں ایک لمبا عرصہ گزر جاتا ہے، اور پھر اس میں زیادتیاں ہوتی ہیں۔ لڑکے والے مختلف درخواستوں میں بہت ساری ایسی چیزیں شامل کرتے ہیں جو اس کیس سے تعلق نہیں رکھتی۔ لڑکی والے بھی بعض اوقات زیادہ لکھواتے ہیں، تو ایک جھوٹ کا پولندہ بنتا ہے، دونوں طرف گناہوں کا بازار گرم ہوتا ہے، ایک دوسرے پر اتہام، الزام اور بہتان ترازی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری قباحتیں ہیں، یہ کب شروع ہوتی ہیں؟ جب لڑکے والے طلاق جب آپ نے دی اور خوشی خوشی اس کا جو حق تھا واپس نہ کیا، تو یہ ساری قباحتیں شروع ہوئیں۔ میری اس ضمن میں آپ سب کی خدمت میں گزارش ہے، جو سامان بچی لے کر آئی ہے جہیز کی صورت میں، وہ اس کا حق ہے، وہ اس کی ملکیت ہے، کوئی اس پر قبضہ نہیں جما سکتا، کوئی اس کو ہڑپ نہیں کر سکتا۔ جس نے ہڑپ کیا وہ اللہ کے غضب سے ڈرے، یہ سامان اس کو کبھی زندگی میں چین نہیں لینے دے گا، اور یہ سامان کبھی نہ تو سکون دے گا، اور اللہ تعالیٰ کے حضور بھی اس کا جواب دینا ہوگا، اور وہاں پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور ایسی چیزیں جو ناجائز اور حرام ہوں، ان کے دنیا کے اندر نتائج اچھے مرتب نہیں ہوتے، مختلف بیماریوں، مختلف مصیبتوں کا باعث بنتے ہیں۔ یہ سامان ہضم نہیں ہوگا، اس کو فوراً واپس کر دیں۔ یوں ہی لڑکے والوں نے جو سونا دیا تھا، جو انگوٹھی دی تھی، کچھ اور تحائف دیے تھے، اور بچی کو بتایا تھا کہ یہ تیرا ہی ہے بیٹی، یہ آپ کا ہی ہے، اس کو تحفہ دے دیا، قبضہ دے دیا، اور کہہ دیا بیٹا یہ آپ کا، اب اسے بھی واپس نہیں لے سکتے۔ یا آپ نے دیا اور آپ کے خاندان میں یہ رواج ہے، جو بچیوں کو دیتے ہیں وہ بچیوں کا ہی ہوتا ہے، وہ بھی واپسی کی ڈیمانڈ نہ کریں، وہ بچیوں کا ہے، اور اگر آپ کے پاس ہے تو اسے واپس کر دیں۔ بخاری شریف میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس نے تحفہ دے کر واپس لیا وہ ایسی ہے جیسے اس نے کہہ کر کے اس کہہ کو چاٹنے کی کوشش کی، اور یہ مثال ہمارے لیے اچھی نہیں ہے، مسلمان کو اس کا مصداق نہیں بننا چاہیے۔ یہ حدیث کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو جناب والا، بچیوں کو ان کا حق دیں، اور آپ سوچیں، جب آپ کا تعلق ہی نہیں رہا تو پھر آپ کو تھوڑی سی شرم محسوس نہیں ہوگی اس کے بیڈ پر سوتے ہوئے، اس کے لائے ہوئے برتن کو یوز کرتے ہوئے؟ تھوڑا سا احساس کریں۔ بچی والوں کو اگر آپ نے طلاق دے دی ہے تو اب مزید عدالتوں کچہریوں میں ذلیل اور رسوا نہ کریں،
ان کو تھوڑی سی آسانی دے دیں، اور بحیثیت انسانی آپ تھوڑی سی رواداری کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ، ایک آپ کا تعلق تو رہا ہے نا، وہ جیسا بھی رہا ہے اس تعلق کا احساس کر کے کچھ نہ کچھ بردباری اور تحمل اور برداشت سے کام لیتے ہوئے حسن سلوک کریں، اور ہر ایک کو اس کا حق، اور خصوصاً جس کو طلاق دی ہے ان بچی والوں کو ان کا حق دیں۔ اور ایسے مواقع پر خاندان کے بزرگوں کو بھی ہوش کرنے چاہیے، صرف غصے اور غیظ سے کام نہ لیں، بلکہ اللہ سے ڈریں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، اور آپ کو تو آگے ہو کر بچے کو ڈانٹ کر بچی والوں کا سامان واپس کروانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔